سب سے پہلے میں گزارش کروں گا جو باہر بیٹھے ہوئے مومنین ہیں ان کی خدمت میں کہ اندر امام بارگاہ میں کافی جگہ ہے، وہ آئیں۔ میری مومنین سے گزارش ہے مؤدبانہ کہ اندر امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں، اور جو مومنین باہر سے ہی مجلس کو سماعت کرنا چاہتے ہیں، یہیں پروجیکٹر لگا ہوا ہے، آپ وہاں سے مجلس کو سماعت کر سکتے ہیں۔ میں مولانا کی پیشخانی میں ایک مطلع ایک دو شعر حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لے لوں گا، چونکہ جہاں مجلس کا اہتمام ہوتا ہے مومنین ذکر مولا سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور جہاں ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام کا سلسلہ نثر میں ہوتا ہے، وہاں نظم کو زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی ہے، وہاں شعر و شاعری زیادہ نہیں سنی جاتی ہے، چونکہ ذہن سب کا آمادہ ہوتا ہے تقریر سننے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ نظم کو پسند کرتا ہوں، بہت اچھا سامنے وہاں پڑھ لیں کہ جو اہل بیت کا اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، جو اہل بیت کا اللہ کو سجدہ نہیں، جو اہل بیت کا اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، خدا کی ذات کو دنیا نے پہچانا نہیں ہوتا۔ جو اہل بیت کا اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، جو اہل بیت کا اللہ کو سجدہ نہیں ہوتا، خدا کی ذات کو دنیا نے پہچانا نہیں ہوتا، کہ خدا کی مرضیاں شامل ہے ان کے ہر ارادے میں، خدا کی مرضیاں شامل ہیں ان کے ہر ارادے میں، علی کے حکم سے مردہ یوں ہی زندہ نہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں، کہ خدا کی مرضیاں شامل ہیں ان کے ہر ارادے میں، علی کے حکم سے مردہ یوں ہی زندہ نہیں ہوتا، علی کے حکم سے مردہ یوں ہی زندہ نہیں ہوتا۔ کہ مسلمانوں صداقت کا کوئی معیار دکھلاؤ، مسلمانوں صداقت کا کوئی معیار دکھلاؤ، فقط صدیق کہنے سے کوئی سچا نہیں۔ مسلمانوں صداقت کا کوئی معیار دکھلاؤ، فقط صدیق کہنے سے کوئی سچا نہیں ہوتا، فقط صدیق کہنے سے کوئی سچا نہیں ہوتا۔ کہ قیامت وقت سے پہلے یقیناً دیکھتی دنیا اگر عباس کو شبیر نے روکا نہیں، قیامت وقت سے پہلے یقیناً دیکھتی دنیا اگر عباس کو شبیر نے روکا نہیں ہوتا، اگر عباس کو شبیر نے روکا نہیں ہوتا۔ کہ عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم، عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم، لاکھ مخبری کی جائے، لاکھ مخالفت کی جائے، لاکھ عزاداریوں پر پابندی ہو، لاکھ غم حسین پر پابندی ہو، لیکن ہم جس چیز کے لیے خلق کیے گئے ہیں، ہم عزاداری کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہم شہزادی کی دعا ہیں، ہم تمنائے زہرا ہیں، ہم آرزوئے زینب ہیں، ہمیں شہزادی دعا دیتی ہے کہ عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم کو غم حسین کی سرکار چاہیے۔ عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم، عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم کو غم حسین کی سرکار چاہیے، ہم کو غم حسین کی سرکار چاہیے۔ عزیزان، آپ مجلس میں ذکر مولا سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، بہت جلدی حاضر کر رہا ہوں، میں اپنی جگہ لے لوں گا، انشاءاللہ مولانا ہوں گے، آپ کی پاکیزہ سماعتیں ہوں گی کہ عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں گے ہم کو غم حسین کی سرکار چاہیے۔ کہ جنت نے پوچھا نار سے اب تجھ کو کیا ملے، دوزخ نے کہا دین کا غدار چاہیے۔ بڑی توجہ، جنت نے پوچھا نار سے اب تجھ کو کیا ملے، دوزخ نے کہا دین کا غدار چاہیے۔ تو دوزخ بھی پوچھ بیٹھی تیری کیا ہے تمنا، جنت نے کہا شہ کے آزادار، جنت نے کہا شہ کے آزادار چاہیے۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں اور ایک اپنے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں، اعلان کروں بڑی ہی مؤدبانہ کے ساتھ
کہ جو مومنین موبائل رکھتے ہیں اور ویڈیو کا شوق رکھتے ہیں، برائے کرم وہ چونکہ حالات ناسازگار ہیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ویڈیوگرافی ہو یا لائیو چلایا جائے، چونکہ کل ہی کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میری کسی بھی بات کا برا نہ مانیں۔ ہم امن پسند انسان ہیں، ہم شریعت کے پیغامات کو پھیلا رہے ہیں اور ہم دعوت فکر دے رہے ہیں ہر آنے والے کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری مجلسوں میں یعنی آقا حسین کی مجلسوں میں کوئی آنے والا حرمزاج آئے تو اس کے لیے راستہ کھلا ہو، ہماری حرکتیں ایسی نہ ہوں کہ جس سے وہ راستہ بند ہو جائے۔ لہذا میں بڑی ہی نہایتی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس لے کر بڑھتا ہوں عالی جناب مولانا وسیع اصغر پاشا صاحب کی خدمت میں کہ وہ رونق منبر افروز ہو کر ذکر مولا سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں۔ منقبت کے بکھرے ہوئے اشعار کی طرح اس باہر کھڑے ہوئے مجمع سے یہ گزارش کروں گا کہ منقبت کے اشعار کی طرح بکھریے نہیں، بلکہ قصیدے کے اشعار کی طرح عقیدت کے دھاگے میں خود کو پروتے ہوئے فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ کوئی عذر شرعی اگر نہ ہو تو فرش عزا پر تشریف لے آئیں، اس لیے کہ فرش عزا سے محرومی یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ فرش عزا پہ آنا فرشتے، انبیاء، مرسلین اور ہادیان دین اپنا شرف سمجھتے ہیں۔ فرش عزا پر وہی آتا ہے جس کی نیت پاک ہوتی ہے، طبیعت پاک ہوتی ہے، کردار پاک ہوتا ہے۔ اس لیے حالات بھی یہ نہیں ہیں کہ باہر کھڑے ہو کے مجلس سنی جائے۔ اور میں پہلے ہی دن اپنی بات آغاز کرنے سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ مجلس دیکھنے والا مجمع اور ہوتا ہے، مجلس سننے والا مجمع اور ہوتا ہے۔ باہر کھڑے ہو کر مجلس دیکھنے والے نہ بنیے، بلکہ اندر بیٹھ کے مجلس سننے والے بنیے۔ اور اگر آپ کو میری یہ بات اچھی لگی ہو تو دوسری گزارش یہ بھی کروں گا کہ کوئی بھی صاحب کیمرے کی آنکھ سے دیکھنے کی قطعاً کوشش نہ کریں، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے درمیان محبتوں میں کوئی کیمرے کا فاصلہ بھی آ جائے۔ یہ گزارشیں اگر منظور ہو گئی ہوں تو ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد
اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات احساس وجود کا لازمہ شعور بندگی ہے، اور شعور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ معطی وجود یعنی مؤثر علی کل موجود، لا یدرک الصفات، قدیم بالذات، خالق امکان و اکوان، قادر و قدیر اور رحمان و رحیم پروردگار کی حمد و ستائش بہر صورت آسائش و آزمائش مثل تار نفس رما دما رہے۔ درود و سلام ان انوار ذویل کرام پر جن کی خصوصی عطا سے شعور حمد الہی عطا ہوا۔ ہمارے لاکھوں سلام اللہ کے مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ، منتخب اور صالحین بندوں پر جن کی ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنا دیا۔ ہمارے لاکھوں سلام اللہ کے اس نبی اعظم پر جس کی ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنایا، جس کے کھڑے ہونے کے انداز کو شریعت میں قیام کہا جاتا ہے، جس کے جھکنے کی اداؤں کو شریعت میں رکوع کہا جاتا ہے، جس نے جبین کو زمین سے ملایا تو سجدے جیسی عظیم عبادت کو قائم کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جبین زمین سے متصل ہو جائے تو سجدہ کہلاتی ہے، مگر آل محمد نے سجدہ اس وقت کیا جب نہ جبینوں کا تصور تھا نہ زمینوں کا تصور تھا۔ نہ جانے کون سی ادا تھی جو سجدہ کہلا رہی تھی، نہ جانے کون سا انداز تھا جو قیام کہلا رہا تھا۔ قیام کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے، سجدے کے لیے جبین و زمین کے اتصال کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے جن کا دامن تھاما ہے انہوں نے اس وقت سجدہ کیا جب نہ جبینوں کا تصور تھا نہ زمینوں کا تصور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو جبین اور زمین کے محتاج ہوں وہ ساجد کہلاتے ہیں، جو جبین و زمین سے بے نیاز ہو کے سجدہ کریں وہ سجاد کہلاتے ہیں۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہمارے لاکھوں سلام ان خاصان خدا پر، اللہ کے نیک بندوں پر، مصطفیٰ، مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر جن کی ہر ادا کو اللہ نے قرآن کی تصویر بنا دیا، شریعت میں ڈھالا، حکم کہا اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے دی۔ جس کے ٹہلنے کی اداؤں کو شریعت میں طواف کہا جاتا ہو، جس کے خیرات کے طریقوں کو خمس اور زکوٰۃ کہا جاتا ہو، جس کے سفر کا نام حج ہو۔ اللہ اکبر! لگتا ہے کہ آپ لہجے کی گھن گرج سنتے ہیں، لفظوں کی گھن گرج پر آپ کی ابھی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ جس کے صبر کا نام روزہ ہو، اللہ اکبر! ارے میں اس گھرانے کی تعریف کیا کروں جن کے گھر کے بچوں کی روزہ کشائی کا انعام سورہ دہر قرار پائے۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد و آل محمد۔
ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اسی دروازے سے سیکھا ہے, جو کچھ حاصل کیا ہے وہ اسی دروازے سے حاصل کیا ہے. آج جینے کے آداب سیکھے ہیں تو اسی دروازے سے, مرنے کے سلیقے سیکھے ہیں تو اسی دروازے سے, تارے نفس باقی ہے تو اسی دروازے کی وجہ سے. دیکھیے زندگی اور موت کا معیار اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو ان کے دروازے پہ آتا ہے وہی زندہ ہے, جو ان کے دروازے سے ہٹ جاتا ہے وہی مر جاتا ہے. اس لیے کہ میں تو روزانہ یہ دیکھتا ہوں کہ نہ جانے کتنی میتیں لوگ اپنے کاندھوں پر اپنی میتیں اٹھائے گھوم رہے ہیں, بول رہے ہیں مگر مردہ ہیں, چل رہے ہیں مگر مردہ ہیں. تارے نفس کا آنا زندگی کی علامت نہیں ہے, علی علی بولنا زندگی کی علامت ہے. جہاں علی ہے وہ قوم زندہ ہے, جہاں اہل بیت ہیں وہ قومیں زندہ ہیں. آپ دیکھ لیجئے, علی کی تو قوم کا کوئی مر بھی جائے تو علی اسے مرنے نہیں دیتے, بلکہ مولوی صاحب شانہ ہلا کے کہتے ہیں اسما افہم, سن بھی لے سمجھ بھی لے. یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ جن کی محبت میں یہ مرا ہے انہوں نے اسے مرنے نہیں دیا. یہ سن بھی رہا ہے, یہ سمجھ بھی رہا ہے. اور دیکھیے اس میں ایک جملہ اور بھی ہے, خاص طور پر ذرا سا آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ جملہ بھی کہوں گا. ہم اپنے جانے والے کو قبرستان میں اکیلا ایسے ہی چھوڑ کر نہیں آتے, بلکہ اسے سنا کے آتے ہیں, سمجھا کے آتے ہیں, عقیدہ بتا کے آتے ہیں, چہردہ معصومین کے حوالے سے سپرد کر کے آتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ ہم مردے چھوڑنے کے عادی نہیں ہیں. اور اس میں دیکھیے جملہ جو ہے اس پر ذرا سا توجہ رکھیے, اس لیے کہ اس جملے پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں, قبلہ و کعبہ کی موجودگی میں زور دینا چاہ رہا ہوں. اور مجھ سے پہلے بہترین نظم آپ نے سماعت کی ہے, میں چاہوں گا کہ اسی نظم کے 2-3 مصروں کو اپنی گفتگو کا عنوان قرار دوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں. ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے محمد وآلہ صلی اللہ. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں سرکار, تمام شعراء سے کہتا ہوں, علماء سے, خطباء سے, ذاکرین سے, سب سے ایک بات کہتا ہوں, اچھا خطیب, اچھا شاعر, اچھا مقرر ہو جانا کمال نہیں, اچھا سامع ہونا ضروری ہے. جو اچھا سامع ہوگا وہی اچھا شاعر بھی ہوگا, جو اچھا سامع ہوگا وہی اچھا خطیب بھی ہوگا. تو اچھا سامع ہونا ضروری ہے. تلقین میں کہا جاتا ہے سن سمجھ, آرڈر ہے, امر ہے, اسما یعنی سن, افہم یعنی سمجھ. جب سن کہہ دیا تو سمجھ کہنے کی ضرورت کیوں آئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بھرے مجمع سے, جب سن کہہ دیا تو یہ ضرورت کیوں ہے کہ سمجھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتے جاتے بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ اسلام خالی سن کر گزار دینے کا نام اسلام نہیں ہے, سمجھنے کا نام اسلام ہے. سمجھنے کا نام اسلام. سمجھیے اور غور کیجئے اور فکر کیجئے. روا روی میں شیعہ نہ بنیے. میں پھر جملہ ایک ہدیہ کر رہا ہوں, رسمن شیعہ نہ بنیے, اصلاً شیعہ بنیے. نہیں, اگر آپ جاگ رہے ہیں میرے جملے پر, رسمن شیعہ نہ بنیے, اصلاً شیعہ بنیے. اور پھر دوسری بات میں یہ کہہ دوں, میرے شیعہ نہ بنیے, مولوی کے شیعہ نہ بنیے, مولا کے شیعہ بنیے. شیعہ آپ کو مولوی کا نہیں, شیعہ مولا کا بننا ہے. ہم جتنے بھی طالب علم ہیں, مولوی ہیں, علماء ہیں, یہاں ماشاءاللہ مراجع کی تصویر لگی ہوئی ہیں, ان سب کا احترام کیوں واجب ہے ہم پر؟ یہ جتنی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا احترام کیوں واجب ہے ہم پر؟ ان کا احترام اس لیے واجب ہے کہ یہ انبیاء, رسولوں کی اور اہل بیت کے پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. یا علی علی جگائیے, ذہنوں کو جگائیے, خدا کے لیے ذہنی سفر طے کیجئے. ان کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ یہ اہل بیت کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں. تو مولوی وہی تو قابل عزت ہے جو اہل بیت کا پیغام ہم تک پہنچائے. دیکھیے میں اس وقت منبر پر بیٹھا ہوں, آپ میری عزت کر رہے ہیں, سید ہیں اس لیے عزت, ذاکر ہیں اس لیے عزت, عالم ہیں اس لیے عزت. لیکن اگر میں وہ پیغام پہنچاؤں جو اہل بیت کا نہ ہو, حرام ہے آپ پر عزت نہ کرنا. میں آپ کو آپ کے مذہب کی قسم دے کے کہتا ہوں, اگر اہل بیت کے خلاف بولوں تو مجھے کھینچ لینا.
احترام مولوی کا نہیں ہے، مولا کا احترام ہے۔ ہماری عزت اس لیے ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل اور ان کے پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ اہل بیت کا کتنا احترام ضروری ہے۔ جب اہل بیت کا پیغام پہنچانے والے کی اتنی عزت ضروری ہے تو جن کے ہر عمل کو اللہ نے شریعت بنایا ان کا احترام کتنا ضروری ہے، ان کی عزت کتنی ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا میرے جملے کو، کوئی صاحب عزت نہیں، کسی کی کوئی تقریر نہیں، کسی کی کوئی تعظیم نہیں اہل بیت سے ہٹ کر۔ جو بھی صاحب عزت ہے وہ اہل بیت کی جوتیوں سے نکلنے والے ذرات کی خیرات کے صدقے میں صاحب عزت ہے۔ جو ان کے دروازے سے ہٹتا ہے اسے کوئی عزت نہیں ملتی ہے۔ عزت چاہیے ان کے دروازے پر سر کے بل چل کے آؤ۔ یا علی جگائیے، خدا کے لیے جگائیے۔ آج پہلی گفتگو ہے اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ آج پہلی گفتگو ہے، میرا عقیدہ بھی سن لیجئے تاکہ کل سے جس کا عقیدہ میچ کرے وہ میری گفتگو سننے کے لیے آئے۔ میرا عقیدہ یہی ہے اور میرا نظریہ یہی ہے اور میری نجات اور پروانہ نجات بھی یہی ہے۔ میں بنی ہاشم کا نمک خوار ہوں، لعنت ہو اس پر جو ان کا نمک کھا کے ان کی نہ کہے۔ کیسے کیسے خبیث طینت لوگ ہیں، نمک کھا رہے ہیں ان کا، تعریف کر رہے ہیں یزید کے باپ کی۔ کیا زمانہ ہے یہ؟ ہم جن کا کھاتے ہیں ان کا گاتے ہیں۔ دین سے ہٹ کے سماج میں بھی دیکھیے، دنیا میں دیکھیے، پوچھ لیجئے دنیا میں اگر کوئی کسی بنیے کے یہاں بھی نوکری کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے میں ان کا نوکر ہوں، میں ان کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ کمال ہے، تم اگر اہل حنود کے یہاں بھی نوکری کرو تو اس کے خلاف جانا پسند نہیں کرتے۔ میں تو نوکر ان کا ہوں جن کے دروازے کی نوکری جبریل اپنے لیے شرف سمجھ رہے ہیں۔ اگر عقیدہ ملا ہے تو صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ان کے دروازے سے ہٹ کے کوئی صاحب عزت نہیں۔ احمقوں کی دنیا میں رہنا چھوڑ دو۔ کچھ لوگ کھلی کھلی آنکھوں سے جنت کے نظارے دیکھ رہے ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ کھلی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو؟ جو جنت کے مالک ہیں ان سے نظر ہٹا کے جنت پر نظر ہے۔ جو جنت کے مالک ہیں ان سے نظر ہٹا کے اور ان سے وفاداری کہ آپ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ جاؤ، شیعہ قائد یہی ہیں جو سیدہ کے قاتلوں کے لیے نرم گوشہ رکھے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ شیعت یہ ہے، شیعت اسے کہا جاتا ہے۔ شیعت کو خراب نہ کیجئے، شیعت کا پوسٹ مارٹم نہ کیجئے۔ شیعت کی بنیاد میں تبرہ پہلے ہے۔ دعائے صنم یہ قریش ہر گھر میں وظائف الابرار رکھی ہے۔ دعائے صنم یہ قریش، صنمین نون اضافت کی وجہ سے گرا، قریش کے 2 بت اور دونوں کی بیٹیوں دونوں پر لعنت۔ یا علی بڑے آہستہ آپ نے سن لیا۔ زیارت عاشورہ کا ترجمہ جا کے پڑھنا کیا ہے؟ اگر تبرے سے انکار ہے تو زیارت عاشورہ پڑھنا چھوڑ دو۔ شیعت یہی ہے، شیعت اسی کو کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ حضور۔ اور سرکار میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں،
कई मदारिस में पढ़ के जामिया नाज़मिया तक आया हूँ और जामिया नाज़मिया से तालीम हासिल करके मिंबर तक आया हूँ। जो बात कहूँगा कोशिश करूँगा कि दलाइल के साथ बात करूँ, इसलिए कि हमारे मांगने की अदाओं में कमी है, साहिब मिंबर की अता करने में कमी नहीं है। इल्म रवायत से इल्म दरायत तक, इल्म दरायत से इल्म रजाल तक सारी बहसें पेशे नज़र रखते हुए फिर एक बात कह रहा हूँ, हमारी किताबों में भी गैरों की रवायतें हैं और एक एजेंट तबका वो पैदा हुआ है जो हमारी किताबों से गैरों की रवायतों को शीयत बना के पेश कर रहा है। बस उसके धोखे में ना आइएगा। इल्म दरायत एक कसौटी है इल्म रवायत को परखने के लिए। आप सुनहार के यहाँ जाते हैं, सोने की परख के लिए कसौटी होती है, कसौटी होती है नहीं। इल्म रजाल इज्तिहाद की बड़ी ज़रूरत का नाम इल्म रजाल है। तनक़ीहुल मक़ाल से लेकर खुलासतुल अक़वाल फ़ी मारिफ़तुर रजाल अल्लामा हिल्ली की और सरकारे आयतुल्लाह ख़ुई रहमतुल्लाह अलैह मौजम और रजालुल हदीस तक सब पढ़ के बोल रहा हूँ। जो भी जनाबे मुख्तार को बुरा कहे, वो इल्मे रजाल के खिलाफ बोल रहा है। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। किताबें हवाले सब मेरे पास मौजूद हैं। जो हवाला यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा वहाँ दिखा दूंगा। मैं ऐसे ही नहीं अहले बैत के अपने आप को अहले बैत के हवाले करके हवाला देने का कायल हूँ, ताकि हवाला कांड में गिरफ्तार न हो जाऊं। मैं तो लोगों के हवाले पकड़ने के लिए आया हूँ। जनाबे मुख्तार पर गुफ्तगू। अब तो जमाना ये आ गया कि बनी हाशिम पर कीचड़ उछाली जा रही है। अरे भाई, आपको बनी उमैया अच्छे लगते हैं तो चले जाइए वहां। किसने कहा कि आप बनी हाशिम में रहिए? जुमला कह दूं, अगर आप बेदार हो, आपके लहू की तहारत का नाम कर दूं जुमला। अगर आप समसम रास नहीं आ रहा है तो गंगा जल की तरफ चले जा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गौमूत्र एक जगह रहो, जहां के हो वहां रहो। बनी हाशिम की फजीलतें सुनोगे क्या है? बनी हाशिम की फजीलतों के लिए ढेर लगा दिए जाएं किताबों के। बस सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूं कि तारीख नवीसी की जगह तारीख साजी हुई है। तारीख लिखना और है, तारीख बनाना और है। बहुत शुक्रगुजार हूं। बनी उमैया के बिके हुए रावियों की बनाई हुई तारीखों को शीयत बनाकर पेश न किया जाए। मैं जुमला एक कह रहा हूं, अगर आप मुतवज्जे हैं, पैगंबर के आने से पहले ज़माना जहालत को देख लेना। ज़माना जहालत को, निकाहुल बगाया, निकाहुल जम, सफ़ा, कई किस्म के निकाह होते थे, जहां कयाफा शनास चेहरा देख के पहचान के बताते थे किसकी औलाद है। एक एक पर 6-6 बाप दावेदार होते थे। ये हकीकत है कि नहीं है? मगर आओ बनी हाशिम की फजीलत पर आकर मुत्तहिद हो जाओ। बनी हाशिम वो घराना है, आदम से लेकर खातम तक निकाह की कड़ी टूटी हुई नहीं मिलेगी।
تاریخ کا لہو نچوڑا ہے میں نے. اور پوری مجلس بھول جانا, یہ جملہ تبرک میں لے کے جانا. خدا کی قسم دامن رومال پھیلا کے معرفت کے رومال میں تبرک سمیٹ کے لے جانا جو جملہ میں نے ہدیہ کیا ہے. ایسے ہی تو شجرہ طیبہ نہیں کہہ دیا قرآن نے. شجرہ طیبہ اور ہے, شجرہ خبیثہ اور ہے. کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو شجرہ طیبہ کے منبر پہ بیٹھ کے شجرہ خبیثہ کی تعریف کرتا ہے. ہم شجرہ طیبہ والے ہیں. نمک کھاتے ہو علی کا, نصاب پڑھاتے ہو معاویہ کا. تمہارے باپ کا تعلق علی سے ہے یا معاویہ سے ہے؟ نہیں, میں نے غلط کہہ دیا. تمہاری ماں کا تعلق کدھر سے ہے؟ اگر علی والے ہو تو علی کی بات کرو. یہ منبر علی کا ہے. اہل بیت آج بھی مظلوم ہے خدا کی قسم, اور اس لیے مظلوم ہے کہ جو ان کے نام پہ کھا رہا ہے وہی ان کے خلاف بھونک رہا ہے. اس سے بڑی مظلومی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک کرائٹیریا بناؤ, ایک ترازو بناؤ, ایک میزان بناؤ, ایک قانون بناؤ. اور یہ قانون آج دے رہا ہوں, زندگی بھر یاد رکھنا اس قانون کو. نوجوانوں, بزرگوں کی خدمت میں اصلاحاً عرض کروں گا. بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. نوجوانوں کو خصوصیت کے ساتھ خطاب کرنا چاہتا ہوں اس موقع پر. ہمیں اہل بیت کو ماننا کیسے ہے؟ یہ کسوٹی, یہ پیمانہ آج طے کیجئے. فرض کیجئے کہ میرے باپ نے کوئی روایت لکھی, راوی میرا باپ تھا اس روایت کا. میں نے دیکھا کہ یہ میرے باپ کی کتاب ہے, راوی میرا باپ, روایت میرے باپ نے کی, لکھی میرے باپ نے, تحقیق میرے باپ نے کی. لیکن جب میں نے روایت کو پڑھا تو روایت میں کہیں سے اہل بیت کی توہین کا شائبہ آ گیا. آپ مجھے یہ بتائیے, شیعہ ہونے کے ناطے میرا کیا فرض ہے؟ ایسے مانو اہل بیت کو, کیا فرض ہے؟ منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر میرے باپ کی بھی روایت ہوگی اور اہل بیت کے خلاف جائے گی, میں ٹھکرا دوں گا. بھلے ہی میرے باپ کی ہے, نہیں مانوں گا. کیوں نہیں مانوں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے باپ کا کلمہ نہیں پڑھا, حسنین کے باپ کا کلمہ پڑھا ہے. اس پیمانے پر مانو اہل بیت کو. یہ کسوٹی ہونا چاہیے. سارے اختلاف ختم کرو, یہ داخلی اختلافات ختم کیے جائیں. اور سرکار جہاں تک اردو سمجھنے والا مجمع ہے وہاں تک کے لیے جو جملہ بول رہا ہوں, داخلی خوارج سے کہو اجتماع ضدین کے ساتھ لفظ بنایا ہے سرکار, دو کنارے ملا کے حسن پیدا کیا ہے. یہ جو داخلی خوارج ہیں ان سے کہو کہ نہ ان کی مانو نہ ان کی بات مانو, نہ ان کے پرستار بنو نہ ان کے پرستار بنو, مانو صرف اہل بیت کو. اگر باپ کی بھی روایت ہو تو ٹھکرا دو. ہم نے باپ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, ہم نے اہل بیت کو مانا ہے. اب اس جملے کو الٹیے, وہ تھی باپ کی روایت, میرے باپ نے لکھی تھی, میرے باپ کی کتاب تھی, میرے باپ کی روایت تھی, مگر میں نے دیکھا توہین اور اہانت کا شائبہ پیدا ہو رہا تھا اہل بیت کی. میں نے ٹھکرا دیا, نہیں مانوں گا, بھلے ہی میرے باپ کی ہے. میں نے دوسری کتاب اٹھائی جہاں پہلے صحیح اور بعد میں شریف لکھا تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی, توجہ توجہ, خصوصی توجہ. نہ راوی میرا, نہ روایت میری, نہ کتاب میری,
نہ کتاب سے میرے مذہب کا کوئی تعلق، لیکن جب میں نے روایت کو دیکھا تو اس میں اہل بیت کی فضیلت کا گوشہ اجاگر تھا، میں نے اسے مان لیا۔ تو قانون اور کلیہ یہ بناؤ کہ روایت اگر غیر کی بھی ہو اور اہل بیت کی عظمت ثابت ہو تو مان لو، روایت باپ کی بھی ہو اور اہل بیت کی توہین ہو تو ٹھکرا دو۔ یہ کلیہ بناؤ، یہی کلیہ ہونا چاہیے، یہی کرائٹیریا ہونا چاہیے، یہی ترازو ہونا چاہیے۔ جو اہل بیت کا وفادار ہے اس سے محبت کرو، جو بھی اہل بیت کا وفادار ہے، اور وفادار دیکھنے کے بعد قبیلہ نہ دیکھنا، قوم نہ دیکھنا، خاندان نہ دیکھنا، اس لیے کہ اہل بیت کا وفادار ہی وہ ہوگا جس کی نسلوں میں شرافت پائی جاتی ہوگی۔ جو ان کا وفادار ہے اسے مان لو، جو ان کا وفادار نہیں ہے باپ بھی ہو تو ٹھکرا دو۔ اللہ اکبر، میں تو بہت دور تک کی سیر کرانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اگر آپ متوجہ ہو میری بات پر۔ اگر ان کا وفادار نہ ہو تو بھلے ہی نبی کا چچا ابو لہب وہ چھوڑ دو، اور اگر ان کا وفادار ہو بھلے ہی فارس کا سلمان ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں، ہم جیتے ہیں ذکر کے لیے، مرتے ہیں ذکر کے لیے، اس لیے کہ اہل بیت نے ہمیں جینے کے طریقے بتائے، اصول حیات بتائے، مرنے کے طریقے بتائے، اور ایسا اچھا ممتحن آپ کو کائنات میں کوئی نہ ملے گا۔ اتنا پیارا ایگزامنر اگر مل جائے تو آ کے مجھے بھی بتانا، ایڈریس بتا دینا، پوری دنیا میں ڈھونڈ کے بتانا۔ کوئی بھی ممتحن ایگزام لینے والا، امتحان لینے والا پیپر سے پہلے یہ نہیں بتاتا سوال کیا آئے گا اور جواب کیا آئے گا۔ ہمارے مولا تو ایسے ممتحن ہیں کہ قبر میں جانے سے پہلے بتایا سوال یہ ہوگا، جواب یہ ہوگا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور چاہیے کیا؟ سب کچھ تو بتا دیا، قبر میں یہ سوال آئے گا، یہ جواب آئے گا، سب کچھ بتا دیا۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، اور یہ بھی کہہ دیا سرے بالی ہم آ جائیں گے، مگر شک کرنے والے کے سری والی نہیں آئیں گے، آئیں گے اسی کے سرے والی جو علی کی ولایت میں شک نہ کرتا ہو۔ یہاں شک کا گزر نہیں ہے، یہ تیقن مآب ہستیاں ہیں سرکار، یہ تیقن مآب ذوات مقدسہ ہیں، تشکیک کا گزر نہیں ہے۔ اسی لیے صاحب نہج بلاغہ، مجد آہنگ فصاحت، خالق نہج بلاغت، معلم اصول حیات، امیر المومنین، یاسوب الدین، سرمایہ تہذیب انسانی، بڑی وجدانی کیفیت میں لفظ بول گیا، سرمایہ تہذیب انسانی، غرور عمرانی، مولود کعبہ۔ امام المتقین میرے مولا فرماتے ہیں شک کی عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سو جائے۔ شک نہ کرنا، شک نہ کرنا، یقین کے ساتھ سو جانا مگر شک نہ کرنا۔ اور یہ وہ کہہ رہا ہے جو شب ہجرت سویا تھا، شک نہ کرنا، یقین کے ساتھ سو جانا۔ ہمیں اہل بیت کو ماننا کیسے، کس کے کہنے سے ماننا ہے؟ علماء نے، ہمارے علماء لاکھوں سلام، کیا کہنا شیخ صدوق علیہ الرحمہ، کیا کہنا شیخ مفید علیہ الرحمہ، کیا کہنا سرکار ملا محمد باقر مجلسی علیہ الرحمہ، کیسے کیسے علماء گزرے۔ ایک جملہ کہوں قبلہ کی موجودگی میں ان سے توجہ ہے خصوصی کے ساتھ، کیا زمانہ تھا
کہ ہمارے علماء شیخ تھے مگر مفید تھے. جملہ پہنچا ہے. شیخ تھے مگر مفید تھے. اب لاہور میں بیٹھ کے سید ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے, پھر بھی مضر ہے. بہت شکر گزار ہوں سرکار. سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن دینے کا عادی نہیں ہوں, بات پہنچا دینا جہاں تک پہنچ رہی ہے. پڑھ لکھ کے بولنے کا عادی ہوں. ممبر کے صدقے میں جو کچھ اہل بیت کے دروازے سے اہل بیت کی جوتیوں پر اپنا منہ رگڑ رگڑ کے حاصل کیا ہے, اسی کو پہنچانے کا قائل ہوں. پوچھو قبلہ و کعبہ یہاں تشریف فرمائے. بات غلط ہو اور بات جھوٹ ہو تو کل چھری لے آنا, اپنی زبان اپنے ہاتھ سے کاٹ کے ثابت کرنے والے کے ہاتھ پر رکھ دوں گا. اگر اس جملے کے بعد بھی نہ بولے نا تو میسم تمار کی کٹی ہوئی زبان کو حساب دینا پڑے گا. علی کے ذکر میں جو نہ بولے قیامت میں میسم تمار کی زبان کو حساب دے گا. شیخ مفید علیہ الرحمہ بہت بڑا ستون ہے, عالم تشیع کا بہت بڑا ستون ہے. کتاب پڑھیے شیخ مفید علیہ الرحمہ کی, علماء سے پوچھیے, توقیات کی تاریخ پڑھیے کہ کیا ہے توقیات. پہلی بات تو ابھی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ توقیات ہیں کیا. توقیات کہا کسے جاتا ہے, یہ تو مضمون ہی الگ ہے. اس کے لیے تو پوری ایک مجلس ہو تو مجھ جیسا طالب علم بتائے کہ توقیات میں ہوتا کیا تھا, اصولی توقیات کیا تھیں, ادبی توقیات کیا تھیں, عقائد کی توقیات کیا تھیں. امام زمانہ نے غیبت صغریٰ میں اپنے فقہاء کی تربیت کیسے فرمائی ہے. سرکار آپ کی اجازت سے بول رہا ہوں, بڑی تقویت حاصل ہو رہی ہے. آپ تشریف فرما ہے, جہاں بزرگ بیٹھے ہوں وہاں بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے. کتاب شیخ مفید علیہ الرحمہ کی پڑھیے, النصرہ فی حرب البصرہ. پڑھے وہ جس کی عربی صحیح ہو, جو اعرابی غلطی نہ کرتا ہو. اور اس کتاب کا موضوع ہے الجمل, اور اس میں جو پہلے حالات لکھے گئے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے, تو یہ واحد عالم ہے جس کو امام نے 2 خط سب سے بعد میں لکھے. دو خط لکھے ہیں غیبت صغریٰ کے بعد, یہ وہ واحد عالم ہے. خط کا جملہ سنا دوں, دونوں خطوں کا ایک ایک جملہ سناؤں گا, آپ جانیں اور آپ کا جذبہ جانیں, اور پھر دیکھیے کہ ہمارے علماء کیسے گزرے ہیں. ہمیں کن علماء کی بات ماننا ہے. بھئی میں شیخ مفید کی بات مانوں گا, سید مضر کی بات نہیں مانوں گا. سیدھا سا فارمولہ ہے, سیدھا سا فارمولہ ہے. عالم کی بات مانوں گا, عالم نما کی بات نہیں مانوں گا. پڑھیے, میرے مولا نے غیبت صغریٰ کے بعد 2 خط لکھے ہیں شیخ مفید علیہ الرحمہ کو. پہلا خط, جملہ سنیے پہلے خط کا, وضاحت بالکل نہیں کروں گا چونکہ آپ کی ذہانت پر چھوڑتا ہوں, آپ کی عدالت کی سماعتوں میں رکھ دیتا ہوں بات. جو فرش عزا پہ آتا ہے اس کی ذہانت کا میں قائل ہوں, چونکہ ذہین نہ ہوتا تو فرش عزا پہ نہ آتا. فرش عزا پہ آنا ذہانت کی دلیل ہے. پہلے خط کا پہلا جملہ مولا فرماتے ہیں شیخ مفید کو خطاب کر کے, السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اب جس نے نماز پڑھی ہے یا جو نماز پڑھتا ہے وہ اس لفظ کا لطف لے لے. سلام میں کیا کہتے ہو, امام کیا کہہ رہے ہیں, السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. اللہ اکبر. آخری حجت جسے عبد صالح کہے وہ عالم کیسا ہوگا. ذرا سوچئے, جملے پر سوچئے. ہم سے سنو علماء کی فضیلت, ہم سے سنو علماء کی فضیلت. ہم پہ اعتراض ہے نا, یہ علماء کو نہیں مانتے. لعنت ہو اس پر جو علماء کو نہ مانے.
لعنت اس پر جو علماء کا نہ مانے. اب دوسرا جملہ سنو, خط کا پہلا جملہ سنایا, اب دوسرا خط سنو. میرے مولا زمانے کا امام حجت خدا, صدر محفل کائنات, نرجس کی آنگن کی زینت, منتقی میں خون حسین, عنقائے قاف فی القدام, سرکار فرماتے ہیں شیخ مفید کو خطاب کر کے, اے میرے بھائی, السلام علیکہ ایھا الاخ الرشید والمول الرشید. امام نے اپنا بھائی کہہ دیا. نہیں جاگے آپ, نہیں جاگے, نہیں جاگے آپ. میں عالم کی فضیلت بتا رہا ہوں کہ کیا ہے. جو اہل بیت کے دروازے پر سر کے بل چل کے آ جائے, زمانے کا امام بھی اسے بھائی کہہ دیتا ہے. مگر عالم ہو, عالم کی دھونس نہ دیتا ہو. یہ آج میں نے ماحول تیار کیا ہے, بتایا, اور پھر بتاؤں گا کہ شیخ مفید کے عقائد کیا تھے. علماء سے پوچھنا کہ کیا عقائد تھے. شیخ ستوق علیہ الرحمہ کے عقائد کیا تھے, سرکار مجلسی علیہ الرحمہ کے عقائد کیا تھے. یہ وہ ہیں جو مؤید بارگاہ معصومین علیہ السلام, یہ مؤید ہیں. اور ایک جملہ کہہ دوں اگر آپ بیدار ہوں, امام نے انہیں اپنا بھائی کہا. حبیب ابن مظاہر کے درجات بہت بلند ہیں, فقیہ ہیں حبیب, مگر شیخ مفید کو بھی امام نے بھائی کہا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جسے امام نے اپنا بھائی کہا ہو, اسے اپنے القاب کتنے لکھوانا چاہیے تھے. علم تو ختم ہو گیا, القاب ہی القاب رہ گئے. القاب وہیں اچھے لگتے ہیں جہاں اہل بیت کی وفاداری ہو. جہاں اہل بیت کی وفاداری نہ ہو وہاں کوئی لقب, کوئی لقب نہیں, کوئی آداب نہیں, کوئی تعظیم نہیں. ادب, آداب, تہذیب, احترام, جو بھی کچھ ہے وہ اہل بیت کی جوتیوں کے صدقے میں ہے. کائنات میں سب بے عزت تھے, محمد مصطفیٰ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ بے عزت عزت دار ہو گئے. ان کی جوتیوں کے صدقے میں عزت دار ہوئے. اب بات آئی ہے شیخ مفید کی, اور بات یہاں تک آئی ہے, اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں کسی کی خوشنودی کے لیے مجلس پڑھتا ہوں. منبر کے تقدس کی قسم باوضو ہوں. اور پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میں نے عوام کو, پبلک کو اپنا رازق سمجھا ہی نہیں. میں نے اپنا رازق اسی کو سمجھا ہے جو حسین کا رازق ہے. میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا ہوں, نہ کسی سے ڈرتا ہوں, نہ کسی کی خوشامد کرتا ہوں. مگر بات یہاں پر آئی ہے کہ یہ جو سرحد پار سے جو آوازیں آ رہی ہیں نا, اور عقیدوں میں زہر ملا کے دیا جا رہا ہے. دیکھیے ایک فارمولہ ہے نوجوانوں, یاد رکھنا, دھوکے مت آنا. اگر آپ کو کوئی زہر ملا کے دے گا نا شربت میں, تو شربت بڑا خوشنما ہوگا, دیکھنے میں بڑا اچھا ہوگا, روح افزا کا رنگ بھی اچھا ہوگا, گلاس بھی اچھا ہوگا. ظاہر بین نگاہ دھوکا کھا سکتی ہے, مگر لیب رکھنے والی نگاہ وہ دھوکا نہیں کھا سکتی. بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. یہ جتنا بھی آتنکوادی اسلحہ اور جتنا بھی آتنکوادی میٹیریل آ رہا ہے وہ سرحد پار سے آ رہا ہے. اب ہمارے شیعوں میں بھی کچھ مذہبی مواد آتنکوادی آ رہا ہے ادھر سے. میں ثبوت کے ساتھ بات کرنے کا عادی ہوں, ثبوت کے بغیر نہیں. وہیں سے جو آواز آئی, جو اپنے آپ میں بڑے دعوے فرما رہے ہیں کہ ہم عالم ہیں, ہم مجتہد ہیں, ہم دانشور ہیں, خود ساختہ دانشور ہیں, خود ساختہ محقق ہیں. انہوں نے ایک آواز بلند کی ہے, اور نیٹ پر آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی
ऑन रिकॉर्ड बात है इसलिए कर रहा हूँ। उन्होंने जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान करते हुए कहा, याद है ना मैंने अभी मिसाल दी है कि जब शरबत पिलाया जाता है उसमें हल्का सा जहर दिया जाता है, 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में स्लो पॉइजन आहिस्ता आहिस्ता अपना काम कर जाता है। एक मजलिस का उन्वान रखा एक तकरीर का, जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल, और फ़ज़ाइल पढ़ के एक जुमला कहा, अब्बास अलमदार जैसे शिया बनो, मोहम्मद हनफिया जैसे शिया ना बनो। आपने देखा कितना अच्छा शरबत पिलाते पिलाते जहर मिला दिया। और ये जनाब मोहम्मद हनफिया वो मौजू है कि अगर मैं 10 मजलिसें पढ़ूं तो मुझ जैसा तालिब इल्म ये समझे कि हाँ कुछ पढ़ा है। मैंने तो जिस दिन से ये जुमला सुना और मैंने कुछ उनके मुअतक़िदीन से बात हुई, उसी दिन से किताब लिखना शुरू कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। इस मौजू पर किताब लिख रहा हूँ, दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में। मगर अब जो मैंने इस पर छानबीन की और देखा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे दलाइल हैं। शेख मुफीद की बात थी, वहाँ से मरबूत कर रहा हूँ ताकि ये लगे कि हाँ शेख मुफीद का जो जिक्र आया था किताब का अन-नस्र फ़ी हर्बिल बसरा का, वहाँ से बात मिला रहा हूँ। हुसैन मदीने से जब जा रहे हैं तो मोहम्मद हनफिया को लेके क्यों नहीं गए? इन्होंने जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफ़र तैयार को भी टारगेट किया है कि साथ छोड़ दिया था। किस कदर गलत बेहुदा बातें हैं। पहले तो यही जवाब सुन लो। ये बताइए आप मुझे बहुत इंसाफ से, ठंडे दिल से, दाद नहीं दुआएं चाहिए। खुदा ना खास्ता इंसानी नफ्सियात पूछ रहा हूँ, मेरी जान पर कुछ बन जाए और मैं बीमार हो जाऊँ तो मैं अपनी जायदाद, प्रॉपर्टी, पैसा, बैंक बैलेंस सब ख़त्म करूँगा। मेरी जान बच जाए, सारी प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए। है ये नफ्सियात? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अहले बैत के सदक़े में बलाएँ दूर रहें। अगर मेरे किसी बच्चे पर मुसीबत आ जाए तो मैं अब अपनी जान की भी परवाह नहीं करूँगा। नफ्सियात हैं या नहीं? नहीं, मैंने कुछ जल्दी कर दी बात। भाई फ़र्ज़ कीजिए 10 करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं बीमार हुआ, मैंने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने ऊपर लगा के अपनी जान बचा ली। और खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे पर कोई मुसीबत आई, मैंने 10 करोड़ अपने ऊपर लगाए थे, सारी प्रॉपर्टी ख़त्म की थी। डॉक्टरों ने कहा साहब आपको अपना लीवर और अपने गुर्दे काट के देना पड़ेंगे अगर बच्चे को बचाना है। बताओ क्या होंगे नफ्सियात का? अगर बाप हैं आप तो अपनी जान कुर्बान करके अपने बच्चे को बचाएंगे। ये नफ्सियात हैं कि नहीं? ये बोलो। जिसे अल्लाह ने ज़बान दी है वो मेरे साथ जरूर बोले। ये नफ्सियात हैं कि नहीं है? अब आइए तीसरे मरहले पर। अपने ऊपर पूरी प्रॉपर्टी कुर्बान की, औलाद पर खुद को कुर्बान किया। एक मौका आता है जहां औलाद भी कुर्बान, वो है दीन। जरा जगाओ जहनों को, जगाओ, खुदा के लिए जगाओ। मैंने पूरी प्रॉपर्टी खत्म करके अपनी जान बचाई, अपने को खत्म करके औलाद को बचाया। अब आ गई दीन पे बात, तो अब दीन ने कहा कि बेटे को कुर्बान कर दो मगर दीन को बचाओ। तो कुल्लिया क्या निकला? दीन पर औलाद को कुर्बान किया जाता है। ए अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार के अमल पर एतराज करने वाले, हुसैन पर अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने अपने 2 बेटे नहीं नस्ल कुर्बान कर दी। सरकार अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार की अजमत के लिए एक सलावत बावाज़ बुलंद पढ़ दीजिए।
جناب عبداللہ ابن جعفر طیار لوگ کہتے ہیں 2 بیٹے، 2 نہیں پوری نسل قربان کی ہے، اور قانون یہ ہے کہ دین پر نسل قربان کی جاتی ہے۔ اے عبداللہ ابن جعفر طیار کی شخصیت پر اعتراض کرنے والے اپنی زبان کو اپنے دہن کے صندوق میں بند کر لے، خبردار ایسا نہ کہنا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار حسین کو بھائی نہیں دین سمجھ رہا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے حسین کو دین سمجھا ہے، دین، اور خواجہ اجمیری نے بھی تو دین ہی کہا ہے، دین است حسین دی پناست حسین۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جس نے اپنی پوری نسل قربان کر دی، اس کے لیے اتنے بے دریغ طریقے سے بے غیرتی کی انتہا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار نے ساتھ چھوڑ دیا، مشورہ دیا تھا۔ پہلی بات تو آپ کون سے مدرسے کے پڑھے ہیں، آپ کو کس نے پڑھایا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مشورے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے؟ نہیں، شاید میں نے جلدی کی ہے یہ جملہ کہنے میں، ذرا سمجھا دوں بات بچوں کو، بڑوں کو نہیں، یہ گستاخی بڑوں کی بارگاہ میں نہیں کر رہا ہوں، بچوں کی بات یہ کہہ رہا ہوں جملہ۔ اعتراض ان صاحب کا یہ ہے کہ حسین کو مشورے دیتے رہے۔ پہلی بات تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا مشورہ اسلام میں جائز نہیں ہے؟ اسلام نے تو مشورے کی بڑی اہمیت دی ہے، مشاورت کو بڑی اہمیت دی ہے اسلام نے۔ معصوم کا قول تو یہاں تک ملتا ہے کہ دشمن سے بھی مشورہ کر لینا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اس کی نیت تمہارے سلسلے میں کتنی خراب ہے۔ قبلہ آپ کی اجازت سے ایک جملہ اور کہہ دوں، مشورے کی تو اتنی اہمیت ہے کہ اگر مشورے کی اہمیت نہ ہوتی تو جنگ خندق میں سلمان فارسی کے کہنے سے خندق نہ کھدوائی گئی ہوتی۔ دلیل رکھتا ہوں کہ نہیں؟ ہاں، مشورہ مانگا گیا ہے، زمانہ رسالت میں بھی مشورے مانگے گئے، انبیاء نے مشورے، اور خلوص کی دلیل ہوتا ہے مشورہ۔ یہ مصلحت معصوم کے اوپر مبنی ہے کہ وہ مشورہ مانے یا نہ مانے۔ اگر اللہ کی مرضی شامل ہے، مصلحت ہے، تو مشورہ مانا جائے گا، ورنہ نہیں۔ مشورہ دینے والے کا خلوص تو ظاہر ہو ہی جائے گا۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے اگر مشورہ دے دیا تو کیا غلط کیا؟ پھر جتنے لوگوں نے رسول اللہ کو مشورے دیے یا رسول اللہ نے مشورے مانے، پھر سب کو کنڈم کرو۔ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اسلام سے مٹانا کیا کیا چاہ رہے ہو۔ ایک بات کہہ کے نہ جانے کتنی چیزیں مٹانا چاہ رہے ہو۔ جہاں جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی شخصیت پر حملہ کیا، وہیں جناب محمد حنفیہ کی شخصیت پر، کہ عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد حنفیہ جیسے شیعہ نہ بنو جو ساتھ نہ گئے، چھوڑ دیا۔ میں کتابوں کے ڈھیر، عربی ماخذ کی کتابیں، اردو میں تو اس موضوع پر بہت کم کتابیں ہیں، عربی ماخذ کی قبلہ کتابوں کے ڈھیر لگا کے دلائل دے سکتا ہوں کہ محمد حنفیہ کو حسین نے اپنے حکم سے چھوڑا تھا مدینے میں۔ یا علی جگا لیجئے، ذہنوں کو جگا لیجئے۔ میری پوری تحقیق ہے اس پر، میں نے پوری محنت کی ہے اس پر، میں نے عربی کتابیں چھانی ہیں، نجف تک سے کتابیں منگائی ہیں، اور تب جا کے میں اس نتیجے پر پہنچا۔ وہ کتاب شیخ مفید کی جس کا میں نے نام لیا تھا، اور جہاں سے یہ بات مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ بات یہاں پہنچا دی جائے، النصرہ فی حرب البصرہ، جمل اس کا موضوع ہے۔ اس کی تعلیقات جو حاشیہ لگانے والے علماء کا بڑا گروہ اور علماء کا ایک بڑا قبیلہ ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ بس آخری جملہ ہے اس سلسلے کا، آپ جانیں اور محمد حنفیہ جانیں۔ اس موضوع پر بولا نہیں جاتا جناب محمد حنفیہ کی، یہ تاریخ کی مظلوم شخصیات ہیں۔ جناب عقیل، جناب زید، جناب محمد حنفیہ بنی ہاشم کے صالحین ہیں یہ، اور لائق مجمع ہے، میرے سامنے متحمل مجمع ہے، اس لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو بنی اسرائیل کے انبیاء سے بہتر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلام ان سماعتوں کو جو پہنچے ہیں، پیغمبر نے کہا ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے بہتر ہیں۔
یہ علماء ہیں، وہ لاہوری علماء نہیں ہیں، یہ ہیں وہ علماء۔ تاریخیں پڑھیے، ہاں یہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ بات واضح کر دوں چونکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہ قدح کی روایتیں بھی ملیں گی، برائیوں والی روایتیں بھی جو بنی امیہ اور بنی عباس نے ڈالی ہیں، جو میں پہلے کہہ کے گیا ہوں کہ تاریخ بنائی گئی ہے ان کے خلاف، مگر ہمارے علماء نے ان کو کنڈم کیا ہے اور جو مدح کی روایتیں ہیں ان کو قبول کیا ہے۔ اب سنیے جناب محمد حنفیہ کے موضوع پر، کیوں نہیں لے گئے حسین؟ وجہ کیا تھی؟ مدینے میں چھوڑا کیوں؟ اسی کتاب سے ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تک ممبر کی اجازت نہیں ہوگی جملہ پڑھا نہیں جائے گا۔ بہت دیر سے بات آ رہی ہے، بات سے بات پیدا ہو رہی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس کا تو میں نے آج ترجمہ بھی نہیں کیا، مگر ترجمانی آپ کی سماعت نے پوری کی ہے الحمدللہ، اس لیے کہ جب پڑھا لکھا باشعور مجمع ہو تو ترجمانی خود بخود ہو جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں، شیخ مفید کی کتاب کی وضاحت اور شرح لکھنے والے علماء نے لکھا جناب محمد حنفیہ کے لیے کہ حسین کیوں نہیں لے گئے کربلا اپنے ساتھ؟ فرماتے ہیں لے یکونا عینن، حسین نے مدینے میں محمد حنفیہ کو اپنی آنکھیں بنا کے چھوڑا تھا۔ علی 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 محمد حنفیہ کو حسین نے اپنی آنکھیں بنا کے چھوڑا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں ان سماعتوں کو جنہوں نے ترجمے سے پہلے حق ادا کر دیا، کھڑے ہو گئے اس جملے کے احترام میں۔ خدا کی قسم اگر پورا مجمع بھی کھڑا ہو جاتا تو حق ادا نہ ہوتا، اس لیے کہ جملہ ہی اتنا قیمتی ہے علماء کا لکھا ہوا۔ ایسے ہوتے ہیں علماء جن کی رائے یہ ہو، علماء وہ نہیں ہوتے جو غلط رائے قائم کریں بنی ہاشم کے لیے۔ لے یکونا عینن، لام لام علت، لے یکونا رہیں، عینن آنکھیں بن کر۔ کیوں آنکھیں بن کر رہیں؟ چونکہ بنی امیہ کے حکام، بنی امیہ کے ظالم، سفاک، دشمن، اہل بیت کے خاندان رسالت کے دشمن جتنے بھی ہیں وہ مدینے میں اہل بیت کے گھر اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے ضرورت ایسے کی تھی جو شجاعت میں دوسرا علی ہو۔ اس لیے چھوڑا تھا محمد حنفیہ کو، سلامت رہو، اس لیے چھوڑا تھا محمد حنفیہ کو۔ لے یکونا عینن، تاکہ آنکھیں بنا کے چھوڑ گئے۔ عجب یہ آنکھیں ہی کیوں کہا؟ جو شاعری کی زبان جانتے ہیں، ادبیات سے واقف ہیں، عربی ادب میں بھی یہ چیزیں ہیں، اردو ادب میں بھی یہ چیزیں ہیں۔ استعارہ کیا ہے، کنایہ کیا ہے، رعایت لفظی کیا ہے، ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ آنکھیں ہی کیوں کہا؟ اصل میں آنکھوں سے سرحد کی حفاظت ہوتی ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، جگہ لیجئے جملے کو اور جگائیے، ذہن کو اور جگائیے تاکہ میں دوسرا جملہ کہہ سکوں۔ آنکھوں سے سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ حسین نے محمد حنفیہ کو اپنی آنکھیں بنا کر حجاز میں چھوڑا تاکہ دشمن کی تحریک اور دشمن کی ایکٹیویٹیز سے باخبر رہے اور بتا سکیں کہ دشمن کی نیت کیا ہے، دشمن کیا چاہتا کیا ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، حسین نے محمد حنفیہ کو اپنی آنکھیں بنایا ہے تو جملہ کہہ دوں، عین اللہ کا بیٹا جسے اپنی آنکھیں بنائے اسے محمد حنفیہ کہا جاتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ معاف
कीजिएगा, इन मौज़ूआत पर बोला ही नहीं गया है, ना बोला जाता है इन मौज़ूआत पर। हुसैन ने इसलिए मोहम्मद हनफिया को छोड़ा था। और भी बहुत सारी बातें हैं जो फिर कभी याद आएंगी तो इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, लेकिन इस वक्त तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरी रात का सफ़र, पूरे दिन का सफ़र, अभी मैंने नमाज मगरिब भी नहीं पढ़ी, आते ही मिंबर पर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, तो कम से कम एक सलवात ऐसी तो पढ़िए कि सबकी मारिफत में इजाफे हो जाए। अगर मैं आपको अपनी आस्तीनें उलट के दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये मजलिस पढ़ रहे हैं या मुआवजा हो रहा है। मैं जितनी तबीयत की नासाजी के बावजूद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, देखने वाले ये यकीन भी नहीं कर सकते थे कि मैं 1200 किलोमीटर का सफ़र तय करके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगा। ये मुआवजा उन्हीं का है जिनका जिक्र है। लेकिन एक बात आपने महसूस की होगी, पीछे तक बैठने वालों, इस जुमले पर ज़रूर बोल जाना। एक बात आपने देखी होगी, तबीयत नासाज है, अकीदा नासाज नहीं। मैं जुमला कह रहा हूं, बुखार में हूं मगर हिज़ियान नहीं, ईमान बोला है। हुसैन ने करबला के अज्जा को ऐसे ही नहीं मुरत्तब कर लिया। करबला कोई हादसा नहीं था अचानक, करबला की दस्तावेज पहले से तैयार थी। और कोई ये भी गलत फहमी की दुनिया में न रहे, किसी अहमकों की कायनात में रहना छोड़ दो, इस गलत फहमी में न रहे कि जो मदीने में हुसैन ने जिनको छोड़ दिया था वो करबला से अलग हैं। वो कतन करबला से अलग नहीं है, इसलिए कि हुसैन ने सबकी जिम्मेदारियां बांटी हैं। किसी को हिजाज में छोड़ा मोहम्मद हनफिया बनाकर, किसी को कूफे भेजा मुस्लिम बनाकर, किसी को शाम भेजा ज़ैनब और सज्जाद बनाकर। करबला सिर्फ 72 अज्जा में सिमट के ख़त्म नहीं हो जाती। 72 अजीम अरकान हैं, हमारे लाखों सलाम, हमारी नस्लें कुर्बान। मगर करबला से पहले और करबला के बाद की पूरी तारीख़ पढ़ो तो ये सब करबला की तारीख़ के कुछ वो हैं जो मुक़द्दिमात हैं, कुछ वो हैं जो ज़मीमें हैं। अल्लाह अकबर। जब किताब लिखी जाती है तो पहले प्रीफेस होता है, मुक़द्दिमा होता है, तकरीज़ होती है। करबला के भी मुक़द्दिमे हैं, तकरीज़ है, प्रीफेस। हुसैन ने किस किस को छोड़ा है? और एतराज़ करने वाले को तो ये भी नहीं मालूम, कम से कम इतना ही सोच ले कि मदीने से हुसैन के साथ जाने के लिए हुसैन की इजाज़त ज़रूरी है या अपनी मर्ज़ी से जा सकता है आदमी? भाई ये कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं है जो समझ में ना आए। अगर सबकी अपनी मर्जी पर मुनहसिर है तो फातिमा सोहरा का इसरार बार बार क्यों है कि मुझे लेके चलिए? इसका मतलब यह है कि हुसैन ने जिसको जहां नस्ब किया, जो जर्रा जिस जगह है वही आफताब है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हैदरी या जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफताब है। खुदाए सुखन मीर अनीस सल्लल्लाहु मकामों की बड़ी पुरानी ज़मीर है सरकार। आप सुनिए शेर ख़ास तौर से, और मैं अभी कह के गया हूँ, आप बहुत अच्छे सामे भी हैं, क्योंकि अच्छा शायर और अच्छा ख़तीब वही होता है जो अच्छा सामे भी हो। बड़ी पुरानी ज़मीन है कि हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को। हर जगह पढ़ा जाता है मिस्र, हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को। जो मैंने पूरा माहौल बनाया, एक शेर सुना दूँ, इजाज़त हो तो शेर सुना दूँ। किस एहतमाम से करबो बला के झूमर पर
किस एहतमाम से, ये मीर अनीस का शेर नहीं है, ये बिलग्रामी साहब का शेर है जो कराची में रहते हैं, अजमत बिलग्रामी साहब का, बड़ा क़यामत का शेर। हम आसमान से लाए हैं ज़मीनों को, इसी ज़मीन में कहा कि किस एहतमाम से करबो बला के झूमर पर, पेशानी के झूमर पर मारिफत के मोती नजर आए तो मिसरा सुनाओ। किस एहतमाम से करबो बला के झूमर पर जड़ा हुसैन ने छोटे बड़े नगीनों को, जड़ा हुसैन ने छोटे बड़े नगीनों को। कुछ नगीने वो हैं जो मदीने में रह गए, कुछ नगीने वो हैं जो काफिले में साथ चले गए, कुछ नगीने वो हैं जो मुस्लिम के साथ चले गए, और कुछ नगीने अज़ादारों वो हैं जो करबला से कूफा, कूफे से शाम तक, जज़ाकल्लाह, फूट फूट के रोने लगे ना आप। ये मिंबर की अता है, मिंबर ने चाहा कि अब रब्ते मसायब हो जाए तो आप फूट फूट के रोने लगे। जड़ा हुसैन ने छोटे बड़े नगीनों, ये हुसैन ने एक एक नगीने को कैसे करबला के झूमर दिया। ज़मीन फितरत को तबस्सुम देने के लिए अली असगर, सूरह यूसुफ का शबाब बाकी रखने के लिए अली अकबर, मऊज़तैन को बाकी रखने के लिए अब्बास के बाजू, जुमला कहूँ, ग़िलाफ़े काबा को सलामत रखने के लिए ज़ैनब की चादर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अजरुक्कुम अल्लाह। बस अज़ीज़ों, मुझे नहीं मालूम कि मजलिस कहाँ जाके मुकम्मल होगी, मगर आप रो रहे हैं, खुदा आपकी आवाज़ों पर अपनी नेमतें रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। मजलिस में रोता वही है जिसकी आँखों को जनाब सैयदा का रुमाल इजाज़त देता है। रुमाल ज़हरा की इजाज़त के बग़ैर कोई आंसू आँख से नहीं निकल सकता। बस दुआ किया करो, आज मैं मजलिस में यही बात कह रहा हूँ कि हर नमाज के बाद बस यही दुआ किया करो, परवरदिगार हमें गम हुसैन में रोने की तौफीक बरकत। लोग बड़ी आसानी से ये कह के गुजर जाते हैं कि करबला के शहीद 72 हैं सिर्फ, हमारे लाखों सलाम इन 72 पर, हमारी नस्लें कुर्बान। मगर करबला से पहले और करबला के बाद की पूरी तारीख़ पढ़ो तो सिर्फ 72 नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर सिर्फ 72 हैं तो जो करबला से पहले जनाब मुस्लिम के साथ हानी इब्न अरवा शहीद हुए, जनाब मुस्लिम की शहादत, जनाब मुस्लिम के 2 नन्हे नन्हे बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम, वो किस फहरिस्त में जाएंगे? और जुमला कहूँ, दिलों पे हाथ रखोगे आज़ादारों, अगर सिर्फ 72 ही शहीद हैं तो शाम गरीबा के बाद करबला से कूफा और कूफे से शाम तक 64 बच्चे माओं की गोदों से गिरते रहे। अजरुक्कुम अल्लाह, अजरुक्कुम अल्लाह, अजरुक्कुम अल्लाह। ये किस फहरिस्त में? ये भी तो शहदाए करबला हैं। मैंने जुमला कहा और आपने जुमला सुन लिया। अगर जुमला दिल पर हाथ रख के सोचा होता तो मातम में कमी ना होती। ये 64 बच्चे गिर क्यों गए? खानदान रिसालत के नन्हे नन्हे बच्चों की कब्रें करबला से शाम तक के सहराओं में फैली हुई हैं। 64 बच्चे गिर क्यों गए? कभी गौर किया है क्यों गिर गए? इसलिए कि बच्चे माँ की गोदों में संभाले जाते हैं। अरे जिन बच्चों की माँओं के हाथ पसे गर्दन बंधे थे, जज़ाकल्लाह, अजरुक्कुम अल्लाह, अजरुक्कुम अल्लाह, अजरुक्कुम अल्लाह। सकीना शाम के जिंदान में सो, ज़रा शुमार करो कि कितने हैं करबला के अज्जा जिन्हें हुसैन ने मदीने में छोड़ दिया था। उन्हें करबला के बाद और मुसीबतों का सामना है। ज़रा सोचो कि जब आज 1400 बरस के बाद आप मसायब सुन के इतना रो रहे हैं,
جب بیمار صغرا نے اکبر کی شہادت سنی ہوگی تو کیا عالم ہوا۔ جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ ام البنین پر کیا گزری ہوگی، ارے محمد حنفیہ پر کیا گزری ہوگی، عبداللہ ابن عباس پر کیا گزری ہوگی جو مدینے میں رہ گئے تھے، ان پر شہادت حسین کے بعد کیا گزر گئی ہوگی۔ ارے کیسی کیسی قیامت کی تاریخیں گزری ہیں، کون بتائے۔ جب یہ چھٹ کر اہل حرم قافلہ آ گیا واپس مدینے میں، سب واپس آ گئے، کیسے کیسے پیغامات آئے ہیں، میری تو زبان میں طاقت بھی نہیں ہے کہ میں وہ پیغامات بیان کر سکوں، مگر ہاں میں نے ایک اجڑی ہوئی ماں کو دیکھا ہے جو جھولے کی لکڑیوں کو لیے ہوئے، اپنی گود میں سمیٹے ہوئے صحن خانہ میں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے۔ سمجھ گئے نا یہ کون بی بی ہے؟ یہ ام رباب۔ آج مجھ میں طاقت نہیں، کل انشاءاللہ بھرپور طاقت سے مسائب پڑھوں گا، مگر ذاکر مسائب پڑھے نہ پڑھے آپ کو یہ سوچ کے رونا چاہیے، خدا جانے عزا خانے کے کس گوشے میں حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنے ٹوٹے ہوئے پہلو پر ہاتھ رکھ کر جنت سے ایک رومال لے کے آئی ہو، اے میرے حسین کے عزادارو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم اللہ۔ ختم ہو گئی مجلس۔ جناب ام رباب کی مظلومی میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، میری قیامگاہ پہ آنا تو میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں بی بی ام رباب پر، اصغر کی ماں کو کیسے کیسے ظلم سہنا پڑے ہیں، مگر تاریخ کہتی ہے کہ جب قید شام سے چھوٹ کے یہ قافلہ مدینے واپس آ گیا تو سب چھاں میں چلے گئے، سائے میں بیٹھ گئے، مگر نہ ام رباب نے کبھی ٹھنڈا پانی پیا، نہ کبھی سائے میں بیٹھی۔ کبھی سید سجاد اگر آگے بڑھ کے کہتے بھی ہیں اماں سائے میں آ جاؤ، آگے بڑھ کے کہتی ہیں اے بیٹا، بیٹا بن کے کہنا، امام بن کے حکم نہ دے دینا۔ اے اماں آپ سائے میں کیوں نہیں آتی؟ کہا میرے وارث اور میرے بیٹے کی قبر دھوپ میں ہے، میرا اصغر پیاسا اس دنیا سے چلا گیا، اے میرے بیٹا سید سجاد، یہ ماں کیسے سائے میں بیٹھ جائے؟ بس آخری جملہ سن لیجئے عزیز عزادارو، میں تو صرف بی بی ام رباب کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں، اے اصغر کی دکھیاری ماں، اے بی بی ام رباب، بس مجھے اتنا بتائیے کہ کربلا میں مانگے تو سب کی اجڑ گئیں، وارث تو سب کے قربان ہو گئے، بچے تو سب کے مارے گئے، آپ کے اوپر ایسی کون سی مصیبت گزری ہے کہ آپ زندگی بھر سائے میں نہیں بیٹھی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا؟ آپ کے اصغر پر کیا گزر گئی؟ شاید یہی جواب آئے گا، اے میرے نادان ذاکر تجھے نہیں پتا، ارے سب کے بچے ایک ایک بار قربان ہوئے، میرا علی اصغر پہلے تیرے ارملا سے، پھر شام غریبہ ظالم نے نیزہ مارا، اصغر کا سر تن سے جدا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على لعنة الله على القوم الظالمين۔ پروردگار ان آوازوں پر اپنی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، خصوصاً بیمار کربلا اور بیمار مدینہ کا واسطہ، جو مومنین مومنات بیمار ہیں، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا۔ جناب عباس کے کٹے شانوں کا واسطہ، ہم سب بھائیوں کو شانہ بشانہ چلنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری معرفت اور توفیقات میں اضافے فرما۔ پروردگار علماء، ذاکرین، مقررین کی حفاظت فرما، ذاکرین کی ذاکری اور سامعین کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار وارث کے ہوتے ہوئے کب تک بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں گے؟ ہمارے آخری وارث کو اجازت ظہور مرحمت فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار اور سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد۔